بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا آخری حصہ، آخری چوتھائی حصہ مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں بھی سورہ آل عمران جاری ہے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ درا حال یہ کہ توریت اور انجیل اسی کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یہ تم ہی لوگ ہو ان باتوں میں جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، مگر اب یہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا، اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، پھر یہ پیغمبر اس کے حقدار ہیں، اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تو انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ ایمان والو، ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، مگر نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو؟ درا حال یہ کہ تم ان کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل میں کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ درا حال یہ کہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ بھی برگشتہ ہوں، اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو کہ مبادا اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے، یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور میں حجت کر سکیں۔ ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے گا اور پرہیزگار رہے گا وہ اسے محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، درا حال یہ کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، درا حال یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں،
بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اے لوگو اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا تمہیں کفر اختیار کرنے کے لیے ترغیب دے گا؟ اور انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا کہ پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان رہیں گے۔ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ درا حال یہ کہ زمین اور آسمانوں میں توأن و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے ہوں؟ درا حال یہ کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے اور پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہ تھا جناب تیسرے پارے کا آخری چوتھائی حصہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔